السلام علیکم۔ آج کا چیپٹر ہے بہتر سماج۔ ٹاپک شوہر بیوی کے آداب۔ اسلام جس اونچی تہذیب اور رہن سہن کی دعوت دیتا ہے وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک صاف ستھرے سماج قائم کرنے میں کامیاب ہوں، اور صاف ستھرے سماج کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی ویوستھا کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنائیں۔ خاندانی زندگی کی شروعات شوہر اور بیوی کے پاک صاف تعلق سے ہوتی ہے، اور اس تعلق کی خوشگوائی اور مضبوطی اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں کے ساتھ مل کر گزارنے والی زندگی کے آداب اور فرض کو خوب اچھی طرح جانتے ہوں، اور ان آداب اور فرض کو پورا کرنے کے لیے پورا دل لگا کر خلوص اور یکسوئی کے ساتھ مستعد اور سرگرم ہوں۔ شوہر کی ذمہ داریاں۔ بیوی کے ساتھ اچھے ویوہار کی زندگی گزاریے، ان کے حقوق کو دل کھول کر ادا کیجیے، اور ہر معاملے میں احسان اور ایثار کا رویہ اپنائیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وداعی حج کے موقع پر ایک بڑے سبھا کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی، لوگوں سنو، عورتوں سے اچھے ویوہار کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے۔ تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس حالت میں جب کہ ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو پھر خوابگاہوں میں ان سے الگ رہو، اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارو کہ کوئی بھاری چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگے تو ان کو خامہ خواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حق تمہاری بیویوں پر ہے، اور تمہاری بیویوں کے کچھ حق تمہارے اوپر ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جو تم کو ناپسند کرتے ہوں، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوش گمان رہیے، اور اسی کے ساتھ نباہ کرنے میں برداشت کرنے اور اونچا حوصلہ دکھانے والے رویے کو اپنائیے۔ اگر ان میں شکل و صورت یا عادت و اخلاق یا سلیقہ اور ہنر کے اعتبار سے کوئی کمزوری بھی ہو تو صبر کے ساتھ اسے پی جائیے۔ ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے کھلے دل اور اونچے حوصلوں کے ساتھ تیاگ اور صلح سے کام لیجیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور صلح بھلائی ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور ایمان والوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، پر اللہ نے اس میں تمہارے لیے کچھ بھلائی رکھی ہو۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں کہا ہے، کوئی ایمان والا مرد اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت آپ کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری عادت آپ کو پسند آ جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر عورت میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، اور اگر شوہر کسی عیب کو دیکھتے ہوئے اس کی اور سے نگاہیں پھیر لے اور دل برا کر لے تو پھر کسی خاندان میں گھریلو خوشگوائی مل ہی نہ سکے گی۔ حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ ایسی بھلائیاں دے دے جن تک مرد کی کوتاہ نظر نہ پہنچ رہی ہوں، جیسے عورت میں دین و ایمان اور عمل کی کچھ ایسی کھلی خوبیاں ہوں جن کی وجہ سے وہ پورے خاندان کے لیے رحمت ثابت ہو، یا اس کی ذات سے کوئی ایسی نیک روح وجود میں آئے جو ایک بڑی آبادی کو فائدہ پہنچائے اور رہتی زندگی کے لیے باپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے، اور عورت مرد میں سدھار لانے کا ایک ذریعہ بنے اور اس کو جنت سے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہو، یا پھر اس کی قسمت سے دنیا میں اللہ اس مرد کو بہت سی روزی اور خوشحالی دے۔ بہرحال عورت کے کسی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ میاں بیوی کے تعلق
کو برباد نہ کیجیے، بلکہ حکمت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے گھر کے ماحول کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے۔ معاف کرنے اور مہربانی کرنے کا رویہ اپنائیے اور بیوی کی کوتاہیوں، نادانیوں اور سرکشیوں سے آنکھیں چرا لیجیے۔ عورت سوجھ بوجھ اور عقل کے اعتبار سے کمزور اور بہت ہی جذباتی ہوتی ہے، اس لیے صبر اور سکون، رحمت اور محبت اور دل کے خلوص کے ساتھ اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے اور صبر سے کام لیتے ہوئے نبھا کیجیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ اگر تم معافی، مہربانی، خلوص اور دل کی گہرائی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے۔ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ مطلب عورت کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پورے ایمان والے مومن وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیجیے اور پیار و محبت سے پیش آئیے۔ اپنے اچھے اخلاق اور نرم مزاج کو جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھر والوں میں سے ہی ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے اور گھر کی ہر بے تکلف زندگی میں ہی مزاج و اخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں پورا ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق، کھلے دل اور مہربانی کا برتاؤ کریں، گھر والوں کا دل رکھیں اور پیار و محبت سے پیش آئیں۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ آپ رک گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پوچھے۔ آپ آنسو پوچھتے جاتے اور وہ بے اختیار روتی جا رہی تھی۔ پورے کھلے دل سے اپنی زندگی کی ساتھی کی ضرورتیں پوری کیجیے اور خرچ میں کبھی تنگی نہ کیجیے۔ اپنی محنت کی کمائی گھر والوں پر خرچ کر کے سکون اور خوشی محسوس کیجیے۔ کھانا، کپڑا بیوی کا حق ہے اور اس حق کو ہاتھ کھول کر اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کی بڑی خوشگوار ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو کھلے دل سے انجام دینے سے نہ صرف دنیا میں میاں بیوی کو بھلی زندگی والی نعمت ملتی ہے، بلکہ ایمان والا آخرت میں بھی اجر و ایمان کا حقدار بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں لگایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر لگایا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر لگایا ہے۔ بیوی کو دینی حکم اور تہذیب سکھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، اسلام اخلاق سے سجائیے اور اس کی تربیت اور سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور اللہ کی نیک بندی بن سکے اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کر سکے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تبلیغ و تعلیم میں لگے رہتے تھے، اسی طرح گھر میں بھی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تبلیغ و تعلیم میں لگے رہتے تھے، اسی طرح گھر میں بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہتے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی بات سنائی جاتی ہے، ان کو یاد رکھو۔
قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایمان والوں کو ہدایت کی گئی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی پورے پابند رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رات میں خدا کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہتے، پھر سحر کا وقت آتا تو اپنی بیوی کو جگاتے اور کہتے، اٹھو اٹھو نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اس پر جمے رہو۔ اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا ویوہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں برابری کا بڑا اہتمام کرتے۔ سفر پر جاتے تو کروا پرچی ڈالتے اور پرچی میں جس بیوی کا نام آتا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا ویوہار نہ کیا تو قیامت کے دن وہ آدمی اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔ انصاف اور برابری سے مطلب معاملوں اور برتاؤ میں برابری کرنی ہے۔ رہی یہ بات کہ کسی ایک بیوی کی اور دل کا جھکاؤ اور محبت کے جذبے زیادہ ہوں تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اور اس پر اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہ ہوگی۔